پیسے کہاں ہیں؟ پلیز مجھے ایک اور موقع دیں. میں شٹ اپ. کبیر شاہ کی دھاڑ پر وہ سہم کر دیوار سے لگی. خوف سے کانپتی وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی. اریبہ شاہ کمپنی سے 2 لاکھ کا لون لے چکی تھی اپنے بیمار باپ کے علاج کے لیے. اب اسے واپس کرنے کی تاریخ جا چکی تھی اور اس سے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ سب کبیر شاہ کر رہا تھا جس کا دل اس نازک حسینہ پر آ گیا تھا. بھولیے مت مس اریبہ، یہ آخری موقع دیا تھا میں نے آپ کو. وہ غصے میں گرایا. آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بٹ پلیز سر مجھے شام کو تیار رہنا، تمہیں لینے آؤں گا. وہ اس کی بات کاٹ کر سرگوشی میں بولا. اریبہ بے ساختہ کانپ اٹھی جب اس نے ایک رات. وہ تیزی سے لفٹ کی طرف دوڑی مگر لفٹ بند ہو گئی. اریبہ نے دوسری لفٹ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو وی آئی پیز کے لیے تھی. آپ کو دیر ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں. کبیر شاہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ لفٹ میں جا کر اسے آفر دے رہا تھا. اریبہ یکدم لفٹ میں آ گئی. کبیر شاہ مستقل اسے دیکھ رہا تھا. وہ اسے ہمیشہ گھورتا تھا مگر اس بات کی خبر اریبہ کو کہاں تھی. وہ تو اپنی مجبوریوں میں ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ اچھی بری نظر پر غور نہیں کر پاتی تھی. پریزنٹیشن تیار ہے تو لے آئیں، کبیر نے اپنے کیبن میں جاتے ہوئے کہا. جی سر، بس 2 منٹ میں لے آتی ہوں، اریبہ نے جواباً تیزی سے کہا. اریبہ ہمیشہ خود کو دوپٹے میں ڈھانپ کر رکھتی تھی کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جسے اپنے گھر کی ذمہ داریوں نے نوکری کرنے پر مجبور کیا تھا. سر آپ کی پریزنٹیشن ریڈی ہے، چیک کریں، کچھ ہی دیر میں اریبہ نے آ کر کہا. مس اریبہ، میٹنگ کے دوران کوئی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے، سب یاد رکھیے گا اور ساتھ رہیے گا، کبیر شاہ نے بظاہر نارمل لہجے میں کہا. مگر وہ بار بار اریبہ کے معصوم چمکتے چہرے پر نگاہیں ٹکا دیتا تھا جبکہ اریبہ کی اس بات کی طرف اب تک توجہ نہیں گئی تھی. سر میں میٹنگ میں تو ساتھ رہ لوں گی لیکن ایک گزارش ہے. اریبہ نے بات کرنے سے پہلے اجازت طلب کی. جی سن رہا ہوں. اس نے اپنے اسسٹنٹ کو باہر جانے کا اشارہ کیا. میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، دراصل انہیں کڈنی کا مسئلہ ہے تو کل انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے، چھٹی چاہیے ہوگی. اریبہ نے جھجکتے ہوئے کہا. مس اریبہ، آپ کے والد کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ اس نے چیئر پر ہلتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. سر پہلے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے، پھر علاج باقاعدہ سے شروع ہوگا، وہ دھیمے لہجے میں بولی. تو علاج کے پیسے؟ یعنی کون ہے جو ان کے ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری لے گا؟ وہ اس کی تمام جانکاری رکھنے کے باوجود اریبہ کو کورید رہا تھا. سر دراصل مجھے کچھ دن پہلے سیلری ملی تھی تو بس اسی سے کام چل رہا ہے. وہ صاف صاف بات کر رہی تھی. یہ تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. آپ ایسا کریں، کمپنی سے لون لے لیں، اپنی سیلری سے آہستہ آہستہ چکا دیجیے گا. مگر آپ مشکل میں ہوں اور کمپنی مدد نہ کرے، ایسا مجھے بالکل گوارا نہیں. وہ فوراً بولا. نہیں سر، میں لون نہیں چکا. ارے مس اریبہ، آپ فکر نہیں کریں، لون اگر سیلری سے نہیں چکا سکتی تو کوئی بات نہیں، جب آپ کو سہولت لگے تب دے دیجیے گا، مگر آپ کو میری بات ماننی ہوگی. کبیر نے اصرار کیا تو وہ چپ ہو گئی. میں شہزاد صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو لون کا فارم فل کروائے اور تمام فارمیلٹیز سمجھا دے، اور یاد رہے کہ آپ کسی بات کی فکر نہیں کریں، جو بھی کرے گی آفس کمپنی کرے گی. کبیر کی اتنی سپورٹ پر وہ بہت خوش ہوئی. اسے لگا جیسے اللہ نے کوئی معجزہ کر دیا اور باپ کی بیماری کے لیے جتنی پریشان تھی ایک جھٹکے میں کبیر شاہ نے اس کی پریشانی دور کر دی. بہت شکریہ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ نم آنکھوں سے کہہ کر باہر نکل گئی جبکہ کبیر اس کی معصومیت پر فدا ہونے لگا تھا. اس کے جاتے ہی وہ زیر لب مسکرایا تھا. بیٹا، میری خاطر لون لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس زندگی کٹ رہی ہے سو آگے بھی گزر جائے گی. منیر صاحب نے بیٹی کو خوش دیکھ کر فکر مندی سے کہا. بابا آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے باس بہت اچھے ہیں، وہ اپنے تمام امپلائیز کی اتنی ہی فکر کرتے ہیں. اریبہ نے کیلے کا چھلکا اتار کر ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا. خود بھی کچھ کھا لیا کرو، اپنا خیال رکھو. انہوں نے پیار بھرے لہجے میں بیٹی سے کہا تو وہ مسکرا دی. بابا ذرا سا تو کھائیں، ویسے بھی فروٹس کم کھاتے ہیں آپ، اریبہ نے اصرار کیا. بس اب اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو، انہوں نے کیلے کا ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا. بابا میرے لیے سب سے بڑھ کر آپ ہیں، سب سے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم سب کچھ کریں گے، وہ مسکرا کر کہنے لگی. ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ پہلے کی طرح سب ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں
اور کوئی نوکری کر کے اپنی بیٹی کی ساری ذمہ داریاں لے لوں تاکہ تم سکون کی نیند سو سکو۔ وہ حسرت سے بولے، بالکل یہ دن بھی آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا کھانا اور اچھا علاج چاہیے۔ وہ منت بھرے لہجے میں مسکرا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی صحیح ہوگا۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے بولے تھے، حالانکہ انہیں ٹھیک ہونے کی امید کم تھی کیونکہ ان کے دونوں گردوں کا مسئلہ تھا، اب جس کے لیے وہ ہفتے میں 3 دن ڈائلسس کرواتے تھے، اور اریبہ نے خود کو تکلیفیں دے کر کچھ پیسے بچائے تھے۔ اب لون لے کر باپ کا علاج کروا رہی تھی۔ جب سے اس کی ماں مری تھی، اس کے ننیال والوں نے خبر تک نہیں لی تھی کہ شاید اس کی ذمہ داری لینی پڑے، اور ددیال والوں سے تو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جب سے منیر صاحب نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ اریبہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا خاندان کون تھا یا کہاں تھا۔ سر، بچوں کے حوالے سے کچھ ایونٹس بھی رکھے جائیں گے، اگر آپ کو وقت ملے تو پلیز جوائن کریں تاکہ بچے بزنس کے حوالے سے کچھ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کر سکیں۔ فنڈنگ ایونٹ میں آتے ہی مس ریما نے کبیر شاہ سے کہا، جو NGO کی مینجمنٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ ارے اتنی دیر کر دی، کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اریبہ کے آتے ہی ریما نے کہا۔ ریما اریبہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور کہیں بھی کوئی NGO ایونٹ ہوتا تھا تو اریبہ کو اپنی اسسٹنٹ کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیتی تھی تاکہ وہ کچھ پیسے کما سکے۔ بس دیر ہو گئی، اس نے اپنے دوپٹے کو سنبھال کر کہا۔ مس اریبہ، آپ یہاں کیسے؟ کبیر نے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ وہ بہت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ لمبی قمیض اور پاجامے میں اس کی شخصیت بہت پروقار نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ اس کے کپڑے بہت سادہ تھے، مگر وہ بہت سٹائلش انداز میں اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی تھی۔ جی سر، وہ ریما میری دوست ہے، آج آفس کی چھٹی تھی تو سوچا میں بھی کچھ کام کر لوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو پیچھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم VIP گیسٹ ہیں تو ہماری محنتی امپلائیز کو بھی VIP پروٹوکول دینا ہوگا۔ کبیر نے ایونٹ آنر کو جتایا تھا، جبکہ اریبہ حیران رہ گئی تھی۔ ضرور سر، آپ نے کہا اور سمجھے عمل کر دیا، ایونٹ آنر نے مسکراتے ہوئے احترام سے کہا۔ نہیں سر، میں یہاں صرف بچوں کو پریکٹس کروا کر ان کی پرفارمنس میں ساتھ دینے آئی ہوں، اریبہ نے یکدم کہا۔ مس اریبہ کو بچوں کے پاس لے جائیں، ایونٹ نے یکدم حکم دیا۔ ایک لڑکی سے اپنے ساتھ لے گئی جو ایونٹ میں والنٹیئر کا کام کر رہی تھی۔ مس اریبہ، واپسی میں ساتھ رہیے گا، شہزاد صاحب آپ کو ڈراپ کروا دیں گے۔ کبیر نے بظاہر اسے امپلائی کی طرح ٹریٹ کیا، لیکن اس کی نیت اریبہ کے حسن پر پھسل گئی تھی۔ اریبہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ کبیر کی اتنی فکر پر خوش ہوئی تھی، لیکن اسے قرض دینے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچوں کی پرفارمنس کی تیاری کروانے کے بعد باہر آ گئی، مگر اسی لڑکی نے کبیر شاہ کے قریب خالی کرسی کا اشارہ کیا۔ وہ سیٹ آپ کے لیے خالی چھوڑی گئی ہے۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ اریبہ نے جیسے ہی کبیر شاہ کی طرف نگاہ کی، اس نے وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ کو اس سیٹ پر بیٹھنا ہی پڑا۔ مس اریبہ باس کی کچھ لگتی ہیں کیا؟ ریما سے ایونٹ آنر نے پوچھا۔ نہیں سر، ایسا تو کچھ نہیں، بس اریبہ بہت محنتی لڑکی ہے اور مسٹر کبیر اپنے امپلائیز کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں، ریما نے بڑھا چڑھا کر بتایا۔ حالانکہ وہ بھی حیران تھی کیونکہ کبیر شاہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ ایونٹ کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا تھا جو کہ VIPs کے لیے الگ تھا۔ مس اریبہ، آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، کبیر نے ڈائننگ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ جی سر، مجھے لگتا ہے میں ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہوں، اریبہ نے بے حد نرمی سے کہا، تو وہ چلا گیا۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس کے ساتھ وہ بہت نروس محسوس کرتی تھی۔ کبیر شاہ نے وہاں سے نکلتے وقت نظروں ہی نظروں میں اریبہ کو ڈھونڈا تھا، لیکن اریبہ ان کے سامنے نہیں آئی۔ ریما کے ساتھ اندر بیٹھی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کبیر شاہ اسے ساتھ چلنے کے لیے کہے گا اور اریبہ مجبور ہو جائے گی۔ مس اریبہ، آپ کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ اریبہ نئے پروپوزل کے حوالے سے ان کے سامنے فائل بنا کر رکھنے لگی تو کبیر نے یکدم پوچھا تھا۔ جی سر، پہلے سے بہتر ہے، لیکن ڈائلسس اب بھی جاری ہیں، اریبہ نے یکدم کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا۔ سچ پوچھیں تو مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے، تم میرے آفس کی سب سے زیادہ محنتی لڑکی ہو، جو چاہے کمپنی سے مدد لے سکتی ہو، کبیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے بغور دیکھ کر کہا۔ اریبہ اس کی نظر سے سہم گئی۔ جی سر، بہت شکریہ، وہ مجبوراً مسکرا کر بولی۔ لنچ کیا ہے تم نے؟ کبیر اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے لگے شیلف میں سے ایک فائل لے کر بولا۔ اسے اتنے قریب پا کر اریبہ کی سانس رک گئی۔ جی سر، میں لنچ نہیں کرتی، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ تو چلو میں آج تمہیں لنچ پر ساتھ لے چلتا ہوں، کبیر نے اس کے قریب ہی رکتے ہوئے کہا۔ اریبہ کا سانس اٹکنے لگا۔
سر مجھے کام مکمل کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو AY کمپنی کے پروپوزل کو ریڈ کر کے آپ کے پاس لاؤں؟ وہ بمشکل بولی۔ کبیر اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ جلدی لے آئیں۔ اسے ایک نیا بہانہ ملا۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ کبیر اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ عجیب انسان ہے، اس کی مہربانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اریبا نے اپنے کیبن میں آ کر گھبراتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ سب لنچ کے لیے چلے گئے مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ مس اریبا جلدی سے اندر آئیں۔ کبیر نے اپنے سامنے لگے شیشے سے اسے اکیلا دیکھ کر فوراً انٹرکام پر آرڈر دیا۔ جی سر۔ وہ فوراً اندر آئی۔ سر آپ نے بلایا؟ جی دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میری موم کو اپنے لیے ایک اسسٹنٹ چاہیے تھی جو ان کے ہر وقت ساتھ رہ کر ان کے کام کریں، تو اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکی اس کام کے لیے اہل ہے تو اسے انٹرویو کے لیے بلا لیں، اور اگر آپ خود بھی جوائن کرنا چاہیں تو موم سے جا کر مل لیں، ہو سکتا ہے آپ ان کے تقاضوں پر پوری اتریں۔ کبیر نے بظاہر اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف انداز میں کہا۔ نہیں سر، میں تو یہ جاب نہیں کرنا چاہوں گی۔ ہاں مگر میں اس جاب انٹرویو کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر ایڈ لگا دوں گی، بس ہو سکے تو آپ کی مدر کی اسسٹنٹ کے لیے ان کی شرائط اور ضوابط کے بارے میں کچھ جانکاری مل جائے تو مجھے آسانی ہوگی۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ کبیر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتی تھی، مگر اریبا کو اس کی آفر پر حد سے زیادہ حقارت محسوس ہوئی، کیونکہ کبیر نے انڈائریکٹ ایک خادمہ کی مانگ کی تھی، جسے سن کر اریبا کی خودداری کو بہت ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ چپ چاپ چلی گئی۔ یار مجھے لگا تھا کہ تمہاری اس پروجیکٹ میں مجھے جاب مل جائے گی اور میں پارٹ ٹائم جاب کر کے آفس کا لون چکا پاؤں گی، اریبا نے ریما سے بے حد مایوس کن لہجے میں کہا۔ سوری یار، میری جو باس ہیں مجھ سے بہت جلتی ہیں، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنی مرضی کی لڑکیوں کو سلیکٹ کر لیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کیا کرتی، ریما نے بھی شرمندہ لہجے میں کہا۔ نہیں تمہارا قصور نہیں، بس میری قسمت ہی ایسی ہے، مگر اب لون کیسے چکاؤں گی؟ سیلری سے بھی نہیں دے سکتی، ایگریمنٹ میں لکھوایا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی اب تک بابا کے ڈائلسس جاری ہیں جس کے لیے ہر ہفتے 20 سے 25 ہزار لگ جاتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے ان کا کھانا پینا ڈاکٹر نے بالکل سادہ لکھا تھا۔ اریبا حد سے زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اسی چانس کے سہارے اس نے کمپنی سے لون لیا تھا۔ اب تو اسے 1 سال ہونے کو تھا۔ ہر سال ریما اسے NGO کی طرف سے کچھ دنوں کے کام میں شامل کر کے کچھ نہ کچھ پیسوں کا انتظام کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں ملا تھا۔ مس اریبا آپ کے والد اب بہتر ہیں نا، تو لون چکانے کی سوچیں، کبیر شاہ نے سے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پچھلے 2 ماہ سے کبیر شاہ کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اریبا نے اسے بھاؤ نہیں دیا تھا تو شاید اسے غصہ تھا۔ جی سر، بہت جلد چکا دوں گی، اریبا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی معصومیت پر تڑپ گیا، اس لیے خاموش ہو گیا، مگر یہ صبر کا پیمانہ تب لبریز ہو گیا جب اریبا کو کمپنی ڈنر میں دیکھا، جو پارٹی میں آئی ہر لڑکی سے زیادہ چمک رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت میں کبیر شاہ مبہوت ہو گیا۔ وہ کمپنی کی جانب سے ہر ایک گیسٹ کو ویلکم کر رہی تھی، سفید پشواز میں کسی حور کی مانند دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اس کا ڈریس سادہ تھا، مگر اس نے بہت سلیقے سے اپنے ڈریس کو سٹائلش بنایا تھا۔ مس اریبا میرے ساتھ ساتھ رہیں، کبیر شاہ نے اسے اپنے قریب رکھنے کا بہانہ سوچا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر سب کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ لیں، کچھ پی لیں، بہت تھک گئی ہیں۔ کبیر نے ایک جوس کا گلاس اٹھا کر اریبا کو دیا۔ شکریہ سر۔ وہ اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی، اس لیے کال کا بہانہ بنا کر ٹیرس پر چلی آئی۔ کتنی حسین ہے یہ لڑکی، ذرا قریب نہیں آتی، اور مجھے دیکھو، میں اس کے لیے دیوانہ ہوئے جا رہا ہوں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ کبیر شاہ کو نظر انداز کر رہی ہے، یعنی جس کے آس پاس لڑکیاں رہنے کے لیے ترستی ہیں۔ کبیر نے ٹیرس پر کھڑی اس پری کو دیکھ کر سوچا جو پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کبیر اکیلے میں اسے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اریبا کے بالکل پاس آ کر پیچھے سے کان میں سرگوشی کی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی تو بے ساختہ کبیر سے لگی۔ ٹیرس پر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سر آپ نے مجھے ڈرا دیا، وہ یکدم پیچھے ہو کر بولی۔ ہاں میں بھی ڈر گیا تھا کہ شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں جو تم اتنی دیر سے یہاں اکیلی کھڑی ہو۔ کبیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو گھما کر کہا۔ جی سر، دراصل طبیعت خراب تھی بس۔ مجھے بھی اس طرح کی بورنگ پارٹیز اور ڈنر اچھے نہیں لگتے۔ چلو ہم کہیں آرام سے بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، وہ بے حد دھیمے اور نشیلے لہجے میں بولا، جیسے اریبا کے حسن و جمال نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔
سوری سر، وہ میرے بابا اکیلے ہیں، تو کیا میں گھر چلی جاؤں؟ وہ یکدم معذرت کے ساتھ بولی۔ اس کا انکار سن کر کبیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اسے گھورتا رہا مگر چپ چاپ سر اس بات میں ہلا دیا۔ شور، وہ مختصر بولا اور اریب تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی آئی اور باہر آ کر ایک گہری سانس بحال کی۔ جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ آفس کی گاڑی میں گھر چلی گئی۔ آپ اب تک آفس میں کیا کر رہی ہیں مس اریبا؟ آفس ٹائم آف ہونے کے بعد جب وہ اپنے کیبن سے باہر آیا تو اریبا کو کام کرتا دیکھ کر حیران ہوا اور گھڑی دیکھ کر اس سے فکرمند لہجے میں پوچھا۔ وہ کبیر کو دیکھ کر سہم گئی۔ اسے لگا تھا کہ واچ مین کے سوا آفس میں کوئی نہیں ہے۔ جی سر، دراصل مجھے لگا کام آج ہی کر لوں تاکہ کل چھٹی چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر قریب آیا۔ جی سر، وہ میری دوست کی منگنی ہے۔ وہ اپنے پیچھے ہوتی ٹیبل کے قریب رک گئی اور پیچھے ہاتھ رکھ دیے۔ کبیر نے اسے دیکھ کر اپنے بہکتے دل کو سنبھالا تھا اور یکدم ٹائی کو ڈھیلا کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آفس کا لون کب واپس کریں گی؟ میں تو سمجھتا تھا آپ بہت ذمہ دار امپلائی ہیں، مگر یہاں تو آپ کو کچھ یاد ہی نہیں، بلکہ سہیلیوں کے ساتھ انجوائے کرنے کی فکر میں ہیں۔ وہ درست لہجے میں سے ڈراتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، میں جلد ہی آپ کا۔ جلد ہی کب مس اریبا؟ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر مزید قریب آیا۔ میں نے آپ کو کتنے موقع دیے ہیں، مگر لوگ مجھے صرف آپ کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ میرا کچھ۔ وہ آخری الفاظ منہ میں دبا گیا۔ سر، میں پیسے واپس لینے کے لیے اپنی دوست، لون کے پیسے کہاں ہیں؟ وہ اس کے بہت قریب آ کر اس پر جھکا۔ وہ پلیز مجھے ایک اور موقع دیں، وہ سہم گئی تھی۔ شٹ اپ! کبیر شاہ کی دھاڑ پر وہ کانپ کر دیوار سے لگی۔ خوف سے کانپتی وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ اریبا شاہ کمپنی سے 2 لاکھ کا لون لے چکی تھی اپنے بیمار باپ کے علاج کے لیے۔ اب اسے واپس کرنے کی تاریخ جا چکی تھی۔ پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ سب کبیر شاہ خود جان بوجھ کر رہا تھا، جس کا دل اس نازک حسینہ پر آیا تھا۔ بھولیے مت مس اریبا، یہ آخری موقع دیا تھا میں نے آپ کو۔ وہ غصے میں غرایا۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ پلیز سر، مجھے شام کو تیار رہنا، تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سرگوشی میں بولا۔ اریبا نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا اور اس کا دل کانپ اٹھا جب کبیر شاہ نے ایک رات کی دلہن بننے کی پیشکش کی۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شکر کرو مس اریبا، میں نے نکاح کے ساتھ آفر کی ہے، یعنی عزت کے رشتے کے ساتھ، جو کہ ایک جائز طریقہ ہے۔ کبیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ نہیں سر، مجھے ایک اور موقع دیں، وہ بے بسی سے اسے خود سے دور کرتی کہنے لگی۔ موقع ہی دے رہا ہوں، اور اسے میری طرف سے گولڈن چانس سمجھ لیں۔ کبیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اریبا کے چہرے پر جھک کر کہا۔ وہ منہ پھیر گئی۔ خیر، چلے آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگا۔ اریبا انکار کرنے والی تھی، مگر اس کے تیور دیکھ کر ساتھ چل دی۔ اریبا کو یقین تھا کہ کچھ بھی ہو، کبیر شاہ کم از کم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ ہاں، مگر اس کے ارادے جان کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چپ چاپ چلتی رہو اریبا، اگر انکار کرو گی تو ہو سکتا ہے کبیر شاہ ضد پر اتر آئے۔ اریبا نے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ اس نے مجھے اپنی ایک دن کی دلہن بننے کی آفر کی ہے، تو وہ اچھی آفر کیسے ہوئی؟ اریبا نے اپنی دوست ریما سے مشورہ کیا تو وہ کبیر کی آفر پر اسے ہاں کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ دیکھو، اس کی نیت ٹھیک نہیں، تمہیں پتہ ہے، اور یہ اسے پتہ ہے، مگر شادی کے اگلے دن تم اس سے کچھ اور مانگ لینا تاکہ وہ تمہیں نہ چھوڑے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو، نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اریبا چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں۔ وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکا کر چل دی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو اس بات پر آمادہ ہونے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اریبا کو کبیر شاہ کے ارادوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے واقعی ہمت سے کام لینا چاہیے، آخر کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ وہ گھر تک پہنچتے ہوئے پورا راستہ خود کو سمجھاتی رہی اور آخرکار اس نے خود کو راضی کر لیا۔ حالانکہ اپنے فیصلے سے وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو اس کے باپ کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے؟ وہ باپ کے قریب آ کر بولی۔ اریبا، میری بچی، اگر مجھے کچھ ہو جائے۔
منیر صاحب نے ہانپتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بابا آپ فکر نہ کریں، میں ایمبولینس بلاتی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کے ساتھ رابطہ کرنا۔ جانے کب انہوں نے یہ نام پتہ لکھ کر اپنے پاس چھپا کر رکھا تھا، جو آج اریبہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بمشکل بولے۔ اریبہ نے ایمبولینس منگوائی اور خود بھی اس کے ساتھ چل دی، مگر اس کے پاس ہاسپٹل کے بل کے لیے بالکل پیسے نہیں تھے۔ جو چند ہزار وہ باپ کی دوائی کے لیے گن کر رکھے تھے وہ تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے۔ کبھی کسی ٹیسٹ کا فارم لینا تو کبھی کسی انجیکشن کو خرید کر لانا۔ کچھ ہی دیر میں باپ کی طبیعت سنبھلی تو وہ پرسکون ہونے کے لیے نماز پڑھنے نماز گاہ چلی آئی، مگر واپس آئی تو کبیر شاہ کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ کبیر نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جی سر، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ منیر صاحب کی طبیعت خراب تھی، تم نے بتایا نہیں، مگر مجھے جیسے ہی پتہ چلا یہاں آ گیا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا۔ سر آپ نے زحمت کی، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں تم پریشان مت ہو، اب وہ بہتر ہیں۔ شہزاد صاحب نے ہاسپٹل کے بلز کی پیمنٹ کر دی ہے اور تمہارے والد کو ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ کبیر کی بات سے مزید پریشان ہو گئی۔ کل کچھ طے ہوا تھا ہمارے بیچ، کبیر شاہ نے گھورتے ہوئے اسے یاد دلایا، مگر آج منیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ کل میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ کبیر شاہ نے دو ٹوک لہجے میں بات کی۔ اس کا دل دہل گیا، مگر اسی رات اریبہ اپنے باپ کے شفقت بھرے سائے سے محروم ہو گئی۔ کچھ دن کے ساتھ کے بعد ریما بھی مجبوراً آنا جانا کم کر گئی۔ وہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ نوکری والی تھی جسے ہر حال میں اپنا کام کرنا تھا، مگر کبیر شاہ نے اسے کسی دن نہیں چھوڑا تھا۔ اریبہ لا علم تھی مگر وہ اسے دل سے چاہنے لگا تھا۔ دیکھو میری مانو، بس اب اس گھر کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، تمہارا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کبیر نے اسے پچھلے 2 گھنٹے سے اکیلے بیٹھے دیکھا، کوئی نہیں آیا تھا اس کے پاس۔ سر آپ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں آپ کے پیسے، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، مگر کبیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا۔ کبیر کو اس کی بدگمانی پر شدید غصہ آیا۔ خیر، تمہیں میرے پیسے لوٹانے ہیں سو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ شہزاد سے میں نے کہا ہے، وہ نکاح کے پیپرز کے ساتھ وکیل کو بھی لے آئے گا۔ یاد رہے، انکار بالکل نہیں سنوں گا۔ اریبہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر وہ اب تک اسے ناپسند کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہزاد صاحب وکیل کے ساتھ پہنچے۔ 4 لوگوں کے ہمراہ کبیر شاہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ چلو اب تو میرے ساتھ چلنا ہوگا، کبیر نے بے حد چانے بے نیازی سے کہا۔ اریبہ نے فی الحال تو اس کی بات مان لی، مگر وہ دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ وہ کبیر شاہ سے پیچھا چھڑوا کر کہیں دور چلی جائے گی۔ میں کچھ سامان لے لوں، وہ نم آنکھوں سے بولی، اور کچھ ضروری چیزیں لیتے ہوئے اپنے باپ کا آخری کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اریبہ نے اپنے بیگ میں ڈال دیا اور کبیر کے ہمراہ اس کے اپارٹمنٹ پر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ جدید قسم کی سہولیات سے بھرا وہ گھر کسی مینشن سے کم نہیں لگا۔ بیٹھ جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم آرام کر لو، کبیر نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھی کپڑے چینج کرنے ہیں، میرا بیگ تو آپ کی گاڑی میں رہ گیا۔ اریبہ اپنا چھوٹا سا بیگ جان بوجھ کر گاڑی میں بھول آئی تھی۔ رکو میں لے آتا ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کبیر جیسے ہی گاڑی کی چابی لے کر باہر گیا، اریبہ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس کے 3-4 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی کبیر لفٹ سے آئے گا، اس لیے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا تاکہ اس کے اوپر آتے ہی وہ لفٹ سے جائے۔ 3-4 سیڑھیاں اتر کر اس نے لفٹ کا انتظار کیا۔ جیسے ہی لفٹ آئی وہ تیزی سے لفٹ کے ذریعے نیچے گئی، مگر گراؤنڈ فلور پر آتے ہی اس نے لفٹ کے سارے بٹن دبائے تاکہ وہ انگیج رہے۔ منصور صاحب، نیچے میری بیوی آئی ہے، اسے ذرا روک کر رکھیں، میں نیچے آ رہا ہوں۔ کبیر نے اسے گھر میں نہ پا کر یکدم انٹرکام کے ذریعے لابی میں بیٹھے واچ مین سے کہا، مگر وہ باتوں میں مصروف تھا، جبکہ اریبہ چہرے پر نقاب اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ کبیر نیچے پہنچ نہیں سکا مگر بے اختیار مسکرایا۔ کتنی بے وقوف ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھ سے بچ نکلے گی، وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بڑبڑایا تھا۔ اریبہ نے کبیر کے والیٹ سے پیسے بھی چوری کیے تھے، کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے تک نہیں تھے۔ سب سے پہلے وہ منیر صاحب کے دیے ہوئے پتے پر پہنچی تھی، جو کراچی سے باہر ایک پوش ایریا میں تھا۔ سن کر بہت دکھ ہوا کہ منیر صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے ہی خوددار انسان تھے۔ رضا چچا نے افسوس سے کہا، میں نے کئی بار کہا تھا اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے، وہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے گئے۔ ان کا سب کچھ عروسہ آپا کو ملا، مگر وہ بہت محبت کرنے والی ایک نیک عورت ہے جو بھائی کے انتظار میں آج تک راہ دیکھ رہی ہیں۔
تاکہ خاندانی جائیداد منیر کے حوالے کر دیں۔ کیا خاندانی جائیداد؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں بیٹا، منیر کسی غریب کی اولاد نہیں تھا، بلکہ ایک امیر زادہ تھا جو پسند کی شادی پر سب کچھ چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ رضا چچا نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ آج رات تم یہیں ٹک جاؤ، میں کل تمہاری پھپھو کو کال کر کے تمہارے کچھ جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ رضا خان منیر صاحب کے بچپن کے دوست تھے، جسے ہر بات کی خبر تھی۔ ان کی بیوی نفیسہ چچی اریبہ کو کمرے میں لے آئیں اور کھانا بھی کمرے میں ہی بھجوایا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی اور اس کے باپ نے ساری زندگی مفلسی میں گزار دی، خود بھی بیماریوں کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اریبہ یہ سب سوچ کر بے سکون ہو گئی تھی۔ اسے کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے کتنا غلط کیا۔ سوچوں کے سمندر میں ڈوبے جانے کب نیند آ گئی۔ ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، تمہاری پھپھو نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیجی ہے۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ رضا چچا نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع دی۔ کیا سچ میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، ان کا ڈرائیور کسی کام سے کراچی آیا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون کیا، عروسہ آپا نے خوشی سے شکریہ ادا کیا اور کچھ ہی دیر پہلے ڈرائیور بھی پہنچ گیا۔ میں اتنی دیر سوئی رہی؟ اریبہ نے حیرت سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا، جہاں دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ ہاں، شاید تم نے کئی دنوں سے نیند نہیں لی۔ میں 2 بار آئی تھی تمہیں اٹھانے، مگر اتنی گہری نیند میں دیکھ کر سوچا کچھ سکون کر لو۔ نفیسہ چچی نے اسے مسکرا کر کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں چچی، جانے کیسے آج بے خبری کی نیند آ گئی۔ وہ شرمسار ہوئی۔ ارے نہیں، اچھا کیا تم یہاں آ گئی۔ ویسے بھی ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، تم چاہو تو کچھ دن رہ سکتی ہو۔ نفیسہ چچی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، اس لیے ہر کسی کے ساتھ ہی بن جاتے تھے۔ آپ نے میری اتنی خدمت کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اریبہ نے تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ اپنا خیال رکھنا، اور جب دل کرے یہاں آ سکتی ہو۔ جاتے ہوئے رضا چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ آج کچھ پرسکون تھی۔ ہاں، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کسی امیر ترین بزنس مین کے نکاح میں تھی۔ ارے میری جان، میری بچی، عروسہ بیگم نے اس کے آتے ہی سے محبت سے اپنے گلے لگایا تھا۔ عاصم شاہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ارے یار، عروسہ تم ہر بات پر رونے لگتی ہو، مجھے تمہاری اس عادت نے بہت ستایا ہے۔ عاصم شاہ نے بیوی کو ایموشنل دیکھ کر مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ یہ چھوٹی بات نہیں شاہ صاحب، میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا اور آج اتنے سالوں بعد اسے گلے سے لگا کر چھوٹا بھائی منیر یاد آ گیا۔ وہ اریبہ کے گال پر ہاتھ پھیر کر روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بچی اتنا لمبا سفر کر کے تھکی ہوئی آئی ہے، اسے آتے ہی رلا دیا۔ کیسی پھپھو ہو تم؟ وہ مصنوعی غصے سے بولے تو عروسہ بیگم نے اپنی آنکھوں کو خشک کیا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، یہاں بیٹھو۔ اریبہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ پھر سے پیار کرنے لگی۔ فضل الدین، نصرت سے کہو کہ بچی کو کمرے میں لے جائے تاکہ نہا دھو کر تازہ دم ہو جائے، پھر اس کے لیے کھانا لگواؤ۔ شاہ صاحب نے ملازم کو بلا کر نصیحت کی۔ بیٹا، برا مت ماننا، یہ تمہاری پھپھو کچھ زیادہ ہی حساس ہیں۔ اریبہ نے پھپھا کی بات پر سر جھکا لیا۔ میں خود لے جاتی ہوں، آؤ اریبہ۔ عروسہ بیگم یکدم اٹھی اور اسے ساتھ لے گئیں۔ یہ لو تمہارا کمرہ اور یہ رہے تمہارے کپڑے، فی الحال تم دیکھو اور جو پسند آئے اسے پہن لینا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کیسی دکھتی ہو اور کس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہو، تو یہی سب ارینج کر پائی۔ 1-2 دن آرام کر کے سب اپنی پسند سے لے لینا۔ عروسہ بیگم کے اس قدر چاہو جلال پر وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ حیران ہوئی، مگر اریبہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ آج سالوں بعد اسے رونے کے لیے کوئی کندھا ملا تھا۔ جب سے ماں مری تھی، وہ اپنے بیمار باپ کو بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ مجھے بابا یاد آ گئے، وہ مختصر کہہ پائی۔ سمجھ گئی، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اپنوں کو بھول نہیں سکتے، مگر اب ہمت سے کام لینا ہوگا۔ عروسہ بیگم کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ جس انسان سے بھاگ کر آئی تھی، یہ اسی کا گھر تھا۔ خیریت؟ بنا بتائے آ گئے؟ عروسہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صبح ہی صبح گھر پر دیکھ کر حیرت سے کہا، جو ابھی نیند سے اٹھ کر سیدھا ڈائننگ ہال میں آیا تھا اور اب بہت خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ماں کو دیکھ کر یکدم اٹھ کر گلے لگ کر ملا، پھر واپس بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بزنس کے پیچھے رہتا تھا، جس کی وجہ سے آخر کار کبیر شاہ نے کراچی میں اپنا سیٹ اپ کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ماں باپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بس اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کبیر مہینے میں 1-2 بار ہی ان سے ملنے آتا تھا، مگر آج اچانک اسے دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران تھے۔
یہ رات میں ہی آیا تھا. میں صبح سویرے اٹھا تو فضل الدین نے بتایا بس نیند سے ابھی جاگا ہے. عاصم شاہ نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا. لگتا ہے میرا آنا اچھا نہیں لگا آپ دونوں کو. وہ اطمینان سے بولا. کتنا بے شرم ہے. یہ خوشی ہی ہے جو ہم حیران ہیں. ایسا اگر اکثر کرو تو کیا ہی بات ہوگی. عروسہ بیگم نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ماتھے کو چوما اور کرسی پر بیٹھ گئیں. ہاں ایسا تب ہوگا جب یہ شادی کر لے گا اور اس کی بیوی یہاں ہمارے ساتھ رہے گی. عاصم شاہ نے بیٹے پر طنز کیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ کبیر شاہ واقعی اس شہر میں اس کے لیے آیا تھا. شادی کر لی ہے میں نے، وہ اطمینان سے بولا، مگر اس کے ماں باپ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا. کیا مذاق ہے؟ عاصم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا. یہ مذاق نہیں، سچ ہے. وہ سیلڈ ختم کر کے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا تھا. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پلیز اس کی وجہ بتاؤ. اس کی ماں نے بے یقینی سے کہا. کیا مطلب وجہ؟ مجھے وہ پسند ہے اس لیے شادی کر لی. وہ جوس کا گلاس بھرنے لگا جبکہ اس کے ماں باپ بے چین نگاہوں سے اسے تکے جا رہے تھے. مطلب کیوں؟ ہمیں بنا بتائے شادی کی، ہمیں شریک کرنے کے لائق نہیں سمجھا. عاصم شاہ غصے سے بولے. دیکھیں میں بتانے ہی آیا ہوں. اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ بس سب جلدی جلدی میں ہوا تھا. میں بے حد پرسکون ہو کر بتانے لگا، مگر اس کے ماں باپ حد سے زیادہ غصے میں تھے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہم نے کس بات کی کمی دی ہے تمہیں جو تم اپنے ماں باپ کو زندگی کے کسی بھی فیصلے میں شامل نہیں کرتے، یہاں تک کہ بتاتے ہی نہیں. دور رہنے کا مطلب ہمیشہ دور ہو جانا ہے کیا؟ ماں کی ناراضگی پر وہ کچھ پریشان نظر آیا. ایسا کچھ نہیں ہے مام، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے آپ دونوں پر یقین ہے، تبھی تو میں ہر فیصلہ اتنے اطمینان سے کرتا ہوں. کبیر نے یکدم ماں کے ہاتھوں کو تھام لیا. اسے پتا تھا اس کا باپ ناراض نہیں ہوگا، مگر ماں بہت مشکل سے مانے گی. بی بی جی، اریبہ بی بی کو کمرے میں ناشتہ دے آؤں؟ ملازمہ نے آ کر پوچھا. اس سے جا کر پوچھو ٹھیک لگے تو یہیں بلا لو ورنہ کمرے میں رہنے دو، عروسہ بیگم نے جواب دیا. کبیر شاہ اس کے نام پر ٹھٹک گیا. وہ کون ہے؟ کبیر اپنی کرسی پر بیٹھ کر حیرت سے پوچھنے لگا. ہاں وہ تمہاری ماں کی بھتیجی ہے، یہیں رہنے آئی ہے. عاصم شاہ نے سرسری سا بتایا. اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر کبیر کو کچھ عجیب سا لگا. تو بلائے نا، میں بھی ملوں؟ کبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ماں باپ پھر چونک گئے. عام طور پر اسے کسی میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی. اریبہ کی محبت نے واقعی کبیر شاہ کو بدل کر رکھ دیا تھا. وہ اس لڑکی کی خاطر اپنی ہر عادت کو بدلتا گیا تھا. نہیں ملنا چاہے گی کیا؟ کبیر نے ماں باپ کو حیران دیکھ کر کہا. نہیں ایسا تو نہیں، عروسہ بیگم نے بمشکل کہا، مگر ملازمہ اریبہ کے کہنے پر ناشتہ اندر ہی لے گئی کیونکہ اسے ان کے بیٹے کے سامنے آتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا. ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ آج ان کا بیٹا آیا ہے جو کئی دن بعد ان سے ملنے آیا تھا. وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر دل ہی دل میں اسے اریبہ نام کی وجہ سے تجسس ہوا تھا. وہ چپ چاپ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی جب اچانک اسے اپنے پیٹ پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا. اریبہ چونک کر اٹھی تو سامنے کبیر شاہ اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر کبیر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا. بالکل خاموش، کسی نے آواز سنی تو سب کیا سوچیں گے، سوچو. وہ مسکراتے ہوئے بولا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے؟ اریبہ نے کبیر کے ہاتھ کو ہٹا کر حیرت سے پوچھا. میری بھولی بھالی بیگم، یہ میرا ہی گھر ہے اور تم اس گھر کی بہو ہو، بھلا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں؟ کبیر نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا. وہ دنگ رہ گئی. آپ کا گھر؟ ہاں، اس طرح اپنے شوہر کو کون چھوڑ کر بھاگتا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر کر بولا. مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے پلیز چھوڑ دیں، میں آپ کو آپ کے پیسے آج ہی دے دوں گی، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی. دیکھو تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ 2 لاکھ میرے لیے کوئی بہت بڑی رقم ہے؟ یہ صرف تمہیں حاصل کرنے کا بہانہ تھا. اریبہ سے دیکھ کر حیران ہوئی. آپ مجھے پسند نہیں، ہمیشہ مجھے ستاتے تھے، اور آپ نہیں جانتے کہ میں نے کئی راتیں اس خوف کی وجہ سے جاگتے گزاری ہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی. کبیر شاہ نے اس کے بازوؤں کو چھوڑ دیا. تو تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، میں گھر والوں کو بتا دیتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، موم تو خوش ہو جائیں گی. وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اریبہ نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا. نہیں رک جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی. وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھیں گی.
میں نے اپنے لون کے بدلے آپ سے نکاح کیا ہے، کیا یہ بات کسی کو بھی صحیح لگ سکتی ہے؟ وہ بے بسی سے بولی، مگر میں نے کسی لون کے بدلے شادی نہیں کی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس بات کا اظہار میں کرنا چاہتا تھا، مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی آئی۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، مگر اب بھی وقت ہے، مان جاؤ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اریبہ اس کے انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی مگر کبیر نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا ہی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو تم میری بیوی ہی رہو گی، کبیر شاہ نے اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا تھا، مگر دروازے پر دستک سن کر وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں۔ ملازمہ پہلے تو کبیر کو اس کے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی، مگر پیغام دے کر چلی گئی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، کبیر نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجبور تھی، اب تک کوئی چانس نہیں تھا بھاگنے کا۔ آپ نے اسے اپنے پاس چھپا رکھا ہے اور مجھ سے میری شادی پر خفا ہو رہی تھی۔ کبیر کی بات پر ماں باپ حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عاصم شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اریبہ ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اریبہ اس کے لہجے پر حیران ہوئی۔ وہ اس کا باقاعدہ عزت اور احترام سے تعارف کروا رہا تھا۔ موم، اریبہ ہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے مجھے بدلنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے میرے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ایک بار نہیں کئی بار، مگر جب میں نے نکاح کی بات کی تو تب ہی یہ مانی تھی۔ کبیر دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے ٹکٹکی باندھے سے تکے جا رہا تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ یہ تو سچ مچ بہت خوشی کی بات ہے، میری بھتیجی میرے ساتھ رہے گی، اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بہت خوش ہوئی سن کر۔ وہی اگلے ہی ہفتے دونوں کی شادی کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ریسیپشن پارٹی رکھ لیتے ہیں تاکہ اس خوشی کا باقاعدہ اعلان کر سکیں۔ عاصم شاہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو ماں بیٹے نے بھی رضامندی دکھائی۔ اریبہ نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ اب تک تشویش میں تھیں۔ تم خوش ہونا؟ اریبہ کو اپنے سینے سے لگا کر عروسہ بیگم نے پوچھا تو وہ مسکرا دی، مگر خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگ چکا ہے، فی الحال کھانا کھاتے ہیں، چلے آئیں آپ دونوں بھی۔ وہ اریبہ کو اپنے ساتھ لے گئیں، جبکہ باپ بیٹے نے انہیں دیکھ کر کندھے اچکائے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر آئی۔ میں اس پر نیا موبائل دیکھ کر حیران ہوئی، خوشی کے مارے جلدی جلدی کھولا۔ کیسا لگا؟ کبیر نے آ کر کہا تو وہ چونک گئی۔ آپ نے لیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے لگا پھپھو نے لیا ہے۔ تو تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے؟ وہ حیرت سے بولا۔ پہلے تو نکاح کر لیا، اب بدلے میں کیا دو گی؟ وہ منہ بسورے بولی تھی۔ اب تم ہو نا میرے پاس، مجھے صرف تم ہی چاہیے تھی۔ تم اگر اس بات کو جلدی سمجھ جاتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کا طریقہ غلط تھا، وہ ترکی بترکی بولی۔ تو تم صحیح طریقہ بھی سمجھا دیتی، اتنا کچھ سیکھ گیا تو وہ بھی میں سیکھ ہی جاتا، جبکہ تمہیں چاہتا تھا تو سب تمہاری ہی مرضی سے کرتا۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، آپ کسی کو بھی چاہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی ہیں۔ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ کبیر نے اسے پہلی بار اپنے ساتھ اس طرح بات کرتے دیکھا۔ اسے اریبہ پر پیار آنے لگا۔ سچ کہوں تو تمہاری انہی معصوم اداؤں نے مجھے دیوانہ بنایا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ کبیر شاہ نے اریبہ کو سینے سے لگا لیا۔ اریبہ نے پہلی بار اس کے حصار میں خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کیا تھا، اس لیے چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ ناول محبت، خودداری، مجبوری اور اختیار کے غلط استعمال کے گرد گھومتا ہے۔ اریبہ کا کردار صبر، قربانی اور باپ سے بے لوث محبت کی خوبصورت مثال بن کر سامنے آتا ہے، جو ہر مشکل میں اپنی عزت نفس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف کبیر شاہ ایک طاقتور مگر ضدی انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس کی محبت میں چاہت تو موجود تھی، لیکن اس کے طریقوں میں جبر، دباؤ اور خود غرضی بھی جھلکتی رہی، جس نے اس کے کردار کو متنازع بنا دیا۔ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ کسی کی مجبوری کو اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بنانا محبت نہیں بلکہ ناانصافی ہے، جبکہ سچی محبت اعتماد، احترام اور آزادی انتخاب سے جنم لیتی ہے۔ ریڈرز کے لیے اس کہانی کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، انسان کو اپنے اخلاق، خودداری اور اچھے کردار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وقتی طاقت، دولت اور اختیار سے دل تو جیتے جا سکتے ہیں،
مگر حقیقی محبت صرف خلوص، صبر اور عزت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔